لیکن اس سے پہلے اس جوانی سے تھوڑا سا لطف اندوز ہونا تو بنتا ہے نا۔ اس نے آنکھ ونک کرتے اس کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں ہرگز نہیں رہوں گی، مجھے جانے دو یہاں سے، وہ دل ملا کر بولی تھی۔ دراصل شجر خان کی باتوں نے اس کا خون خوش کر دیا تھا۔ نہ نہ میری جان، اب تو تم ہمیشہ کے لیے خود چل کر میری قید میں آ چکی ہو، اب یہاں سے رہائی ناممکن ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ تم مجھے یہاں کب تک چھپا کر رکھ سکتے ہو؟ ایک نہ ایک دن تو میں یہاں سے بھاگ ہی جاؤں گی، پھر کیا ہوگا؟ رکو میں بتاتی ہوں۔ پھر ہر بچے کی زبان پر ہوگا کہ ایک ہمارے گاؤں کے سردار سے اس کی ایک معمولی سی کسان بیوی نہیں سنبھالی گئی اور وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہنستے ہوئے اس نے شجر خان کی دکھتی رگ پر وار کرتے اس کی غیرت کو للکارا تھا، جس کا نتیجہ اب اسے اپنی جان پہ بھگتنا تھا۔ شجر خان نے اپنی مٹھی کو زور سے بند کیا تھا اور دوسرا ہاتھ زور سے دیوار پر مارا تھا۔ ایک پل کو خجستہ کی روح کانپ گئی تھی، لیکن وہ بہادر بنی کھڑی رہی۔ باتیں تو بہت ہو گئیں بیگم، لیکن اب آ جاؤ، تھوڑا سا موڈ بنایا جائے، اور یہ کام تو تم بہت اچھے سے کر سکتی ہو، مجھے یقین ہے۔ اس نے الٹا خجستہ کا ہی خون جلایا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے باتھ روم کی طرف لے جانے لگا تھا، اور یہ دیکھتے خجستہ کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں۔ وہ اپنا زور لگا کر اسے روک رہی تھی، لیکن ناکام ہو رہی تھی۔ اس کا سارا وزن اس وقت شجر خان کے اوپر تھا اور اسے تو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بند کرتے وہ اسے شاور کے نیچے لے کر آیا تھا، اور ایک ہاتھ اپنی جیب سے رومال نکال کر اس نے اس کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے شاور کے ساتھ باندھ کر شاور آن کر دیا تھا، اور خود دور کھڑا اسے بھیگتے دیکھ کر آنکھوں میں خمار لیے اسے ہی تک رہا تھا۔ سردی میں ٹھنڈا پانی جسم پر پڑتے ہی اس کے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی تھی، اور وہ ستمگر دور کھڑا اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ خجستہ کو اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر دے سانس لینے کے لیے بے ساختہ منہ کھولا تھا، اور جب آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے شجر خان اپنی زبان لبوں پر پھیرتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خجستہ کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بے شرم، کھولو میرے ہاتھ ورنہ قتل کر دوں گی میں تمہارا۔ لو، اس میں قتل کرنے کے لیے ہاتھ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری ادائیں پہلے ہی قتل کر چکی ہیں۔ ہائے، لیکن میں تمہیں چھو نہیں سکتا، پتہ ہے کیوں؟ وہ اس کے قریب آ کر اس کے کان میں بولا تھا، کیونکہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں شجر خان تمہیں بیویوں والے حقوق دوں، لیکن چھوٹی موٹی شرارت تو کر ہی سکتا ہوں نا، بیوی جو ٹھہری۔ زبردستی کی بیوی، اپنا آخری جملہ کہتے اس نے ایک بار پھر اسے دیکھا تھا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پہ رکھی تھی۔ تھوڑی دیر یوں ہی خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ خجستہ کو اس خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی، اس کا دل کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ کھڑے رہنے سے اس کے ہاتھوں میں درد ہونے لگ گیا تھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی تھی۔ شجر ایک دم سے پیچھے ہٹا تھا اور اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر وہ گرایا تھا۔ اب اپنی سزا یہیں کھڑے ہو کر بھگتو، اگر ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو سزا ڈبل ہوگی۔ اس نے باتھ روم سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے خجستہ اپنی عادت کے خلاف جا کر اسے ڈھیروں گالیوں سے نواز رہی تھی۔ کھڑے رہ کر اسے پاؤں چھال ہو چکے تھے۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی، لیکن شاید وہ کوئی سخت جان تھی جو اب تک ٹکی ہوئی تھی۔ شجر آرام سے اپنے کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کرتے، فون کو آن کرتے فیس بک سکرول کرنے لگ گیا تھا، جہاں پر ناول، نفرت، عشقم کو لے کر بہت سی لڑکیاں اپنے تکے لگانے میں مصروف تھیں۔ ان کی باتیں اور انداز دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ان لڑکیوں کا نہ کچھ نہیں ہو سکتا، گھر کے کام کاج کرنے کے بجائے فیس بک پر یہ فضول کام کرتی ہیں، لیکن میں بھی تو دیکھوں اس لڑکے نے اپنی بیوی کو کیسے سیدھا کیا تھا، کیا پتا اس کا کوئی منصوبہ میرے کام آ جائے۔ یہ سوچتے بھی وہ دیکھتا کہ باتھ روم سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ ایف پی کے چکر میں وہ تو اپنی جنگلی بلی کو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ جلدی سے وہ باتھ روم کی طرف بڑھا تھا۔ عالم کو جب سچ کا پتہ چلا تو اس کا تو روم روم سلگ اٹھا تھا۔ اس کی محبت کو کوئی کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ اگر
کوئی سردار تھا بھی تو اسے پرواہ نہ تھی۔ اس نے تو خجستہ سے سچی محبت کی تھی، اب تو وہ خود بھی راضی تھی، تو پھر یہ ایک دن میں کایا پلٹ کیسے ہو گئی تھی؟ جب سے اس نے سنا تھا کہ خجستہ نے اپنی مرضی سے گاؤں کے سردار سے نکاح کر لیا ہے، اس کے جسم میں غصے سے شرارے دوڑ گئے تھے۔ اس کی ماں نے خجستہ کے بارے میں کچھ غلط کہا تو وہ ان سے بھی لڑ دوڑا تھا۔ وہ کیسے اپنی محبت کو کسی اور کے پاس رہنے دیتا؟ یقیناً کچھ غلط ہوا ہے، میری خجستہ ایسا نہیں کر سکتی، میں اس شجر خان کی بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ اگر خجستہ کے ساتھ اس نے کچھ بھی غلط کرنا چاہا۔ وہ غصے سے کھولتا سوچ رہا تھا۔ اب اسے صبح ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ خون خرابہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن وہ اپنی محبت کو کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ عالم سے جب غصہ برداشت نہ ہوا تو اس نے رات کے اندھیرے میں ہی جا کر خجستہ کے باپ کو بری طرح پیٹا تھا۔ اس کا ایک بازو وہ توڑ چکا تھا اور ایک ٹانگ بھی شدید زخمی کر چکا تھا، کیونکہ اس بغیرت نے ہی اپنی بیٹی کو جہنم میں دھکیلا تھا۔ وہ اسے جلد بازیاب کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک زوردار ٹھوکر اس کے سر میں مارتے اس نے واپس اپنی موٹر سائیکل نکالی تھی اور خود دور زمینوں میں بیٹھ کر تھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ وہ کسی کے سامنے نہیں رو سکتا تھا، کیونکہ وہ مرد تھا، اور مرد کے رونے پر لوگ بس اس پر انگلی ہی اٹھاتے ہیں۔ اسے کندھا کوئی نہیں دیتا، نہ کوئی اسے چپ کرواتا ہے۔ کیوں خدایا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟ جب میں نے امید چھوڑ دی تھی تو نے خجستہ کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر دی، اور جب وہ راضی ہو گئی تو ایک جھٹکے سے نے اسے میری دسترس سے دور کر دیا۔ آخر کیوں؟ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، چاہے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ میں خجستہ کو حاصل کر کے ہی دم لوں گا۔ میری محبت سچی ہے، میں اسے حاصل کر لوں گا۔ اب جو بھی کروں گا میں خود کروں گا۔ اب یہ عالم صحیح اور غلط نہیں دیکھے گا، بس میرا ایک ہی مقصد ہے۔ میں صبح ہوتے ہی سردار سے بات کروں گا، اگر فیصلہ حق میں نہ ہوا تو وہ کروں گا کہ ہر انسان کی روح کانپ اٹھے گی۔ اس نے مصمم ارادہ کرتے آسمان کی طرف ایک نظر ثانی کی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو آگے کا منظر دیکھتے اس کا دماغ سنسنا اٹھا تھا، کیونکہ خجستہ اپنے ہاتھوں کے سہارے لٹکی ہوئی تھی اور ہینڈ شاور پاس نیچے گرا ہوا تھا۔ مطلب اس نے کوشش کی ہوگی خود کو آزاد کرنے کی، لیکن جب ناکام ہوئی تو سردی کی شدت نہ برداشت کرتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ شجر خان نے ایک جست میں آگے بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سہارا دیا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کھولنے لگا تھا، جس میں اسے کافی دشواری ہو رہی تھی۔ خجستہ کا جسم اس وقت ٹھنڈا برف ہو چکا تھا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اس نے اسے آزاد کیا اور اپنی باہوں میں بھرتے کمرے میں آیا تھا۔ جلدی سے ہیٹر آن کرتے وہ اب پریشان کھڑا ہوا تھا کہ کیا کرے، کیونکہ خجستہ کی رنگت اب نیلی پڑنے لگی تھی۔ اس کے جسم پر ابھی بھی گیلے کپڑے موجود تھے۔ شجر خان اب خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا ہی کیوں۔ اب ایک نئی مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ وہ بمشکل اس سے نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ بکری حالت میں بھی اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہی تھی۔ اب مسئلہ اس کے کپڑوں کا تھا۔ رات کا وقت تھا، سب سو رہے تھے۔ وہ کیا کرتا؟ کس سے مدد مانگتا؟ اس کے پاس تو اس کے کپڑے بھی نہیں تھے جو اسے پہنا سکتا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ اس نے چٹکی بجاتے فیصلہ کیا تھا اور اپنی الماری میں سے ایک کرتا نکال کر کمرے میں زیرو کا بلب آن کر دیا تھا۔ کوئی بات نہیں شجر، یہ تیری بیوی ہے اور تو کچھ غلط تو نہیں کر رہا، بس کپڑے تبدیل کرنے ہیں، ورنہ یہ مرا گئی تو مسئلہ بن جائے گا۔ وہ خود کو باور کرواتا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے جسم میں اچانک سے بجلی دوڑی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کر لیتا کہ وہ بے رحم ہے، لیکن اس پر رحم آ ہی گیا تھا۔ وہ یوں اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا، یہ سب تو اسے اب کرنا ہی تھا۔ اس نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے تھپ تھپایا تھا، لیکن اس کے بے جان وجود میں کوئی جنبش نہ ہوتے دیکھ اس نے زیرو بلب بھی بجھا دیا تھا۔ اب جو وہ کرنے والا تھا وہ اس کی جان بچانے کے لیے کرنے کے ارادے سے کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب وہ صبح اٹھے گی تو چیخے گی، چلائے گی، لیکن وہ سب سن لے گا۔ اس وقت یہ سب کرنا ضروری تھا۔
اپنے ہاتھ میں پکڑے کرتے اس نے دور اچھالا تھا اور اس کی سانسوں میں سانسیں بھرنے لگا تھا۔ رات رفتہ رفتہ گزر رہی تھی اور وہ اس پر بادل بنا دو جسم ایک جان کر چکا تھا۔ اس کے عمل میں عجیب جنونیت سی تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ اسے کیا ہو رہا تھا۔ وہ اس کی محبت نہیں تھی بلکہ وہ تو نفرت کے قابل تھی، تو وہ چاہ کر بھی اسے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت وہ اس پر سایہ بنا اسے اپنے آپ میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے ساری فکریں چھوڑ دی تھیں کہ کل کیا ہوگا، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس پر جائز حق رکھتا تھا، اس لیے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کچھ غلط نہ تھا، اور یہ سب اس نے اس کی جان بچانے کے لیے ہی تو کیا تھا۔ ہاں، جان بچانے کے لیے ہی کیا ہے۔ اس نے خود کو یقین دلایا تھا، جبکہ اب خجستہ سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے جسم میں حرارت کی وجہ سے اب کچھ بہتری آئی تھی۔ اس نے بے ہوشی کے عالم میں بھی شجر خان کی شدتوں پر معمولی سا احتجاج ضرور کیا تھا، جو شجر کے سامنے کچھ بھی نہ تھا، بلکہ اس کی شدتیں اور بڑی تھیں۔ صبح کون سا طوفان آنے والا تھا، اس سے سب بے خبر تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں سوئی اپنی جنگلی بلی کو دیکھا تھا اور مسکرا دیا تھا، اب تم میری ہو چکی ہو، اب تو دوری ناممکن ہے، اب بس تم اور میں تمہیں معاف کرنے کا سوچوں گا، لیکن شرط ہے کہ تم تمیز کے دائرے میں رہو۔ تو اس نے اس کی ناک کھینچتے خود کلامی کی تھی، ویسے صبح کافی حسین ہونے والی ہے، مجھے انتظار ہے صبح کا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی نما بولا تھا۔ خجستہ نے اس کی طرف کروٹ لیتے اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھا تھا، جسے دیکھتے وہ دل جان سے مسکرایا تھا۔ رات میں مہربان ہو رہی ہو، صبح تمہارے پنجوں سے اب مجھے خود ہی بچنا ہوگا، کیونکہ تماشا تم کیے بغیر رہو گی نہیں، لیکن میرے پاس بھی حل ہے تمہارا۔ وہ مسکراتے ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں لیتے، اس کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ذرا مزاحمت کے بعد خجستہ بھی دوبارہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ شجر کا کمرہ ابھی تک بند تھا، یقیناً وہ لڑکی بھی اندر ہی تھی۔ یہ سوچ ہی زلیخا کو بے چین کر گئی تھی۔ وہ غصے سے ملازمہ کے سنگ گھر کے قریب باغ میں چلی گئی تھی۔ غصے سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ ایک بار یہ لڑکی باہر آئے، اس کی عقل تو میں ٹھکانے لگاؤں گی۔ وہ غصے میں کھولتے ملازمہ کو باتیں سنا چکی تھی اور خود کہیں آگے نکل آئی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ لیا تھا۔ عالم غصے سے حویلی آیا تھا، لیکن راستے میں وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر نکاح ہو چکا ہے تو شجر خان کبھی اتنی آسانی سے طلاق نہیں دے گا۔ اسی وقت اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی جسے وہ جانتا تھا۔ وہ تو حویلی میں ہی رہتی تھی اور اب وہ اس کے ذریعے ہی اپنی خجستہ کو حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے اسے اغوا کرتے اسی وقت شہر کی راہ لے لی تھی۔ وہاں جا کر اس نے اپنے دوست کی مدد سے 2 کمروں کا مکان کرائے پر لیا اور بہیوش زلیخا کو اپنی بیوی بتایا تھا۔ اس کا دوست اکثر گاؤں میں آتا رہتا تھا، وہ پولیس میں تھا، اس لیے عالم کے لیے سب کچھ بہت آسان رہا تھا۔ اب اسے خجستہ کو جلد از جلد شجر کی قید سے آزاد کروانا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے 5 گھنٹے لگے تھے۔ اب وہ بھی تھکن سے چور زلیخا کا کمرہ باہر سے لاک کرتا، دوسرے کمرے میں جاتے آرام سے سو گیا تھا۔ اٹھ کر اس نے اپنے منصوبے پر عمل بھی کرنا تھا۔ وہ گاؤں میں ہی بتا کر آیا تھا کہ شہر اس کی نوکری لگ گئی ہے، جس کو پرکھنے کے لیے اسے 1 ہفتہ وہاں ہی رکنے کا کہا گیا ہے۔ اس لیے اب وہ ہر پریشانی سے آزاد تھا۔ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا۔ سب شجر خان پر اور اس کے خاندان پر انگلی اٹھاتے کہ ان کے گھر کی عزت نیلام کرتے زلیخا بھاگ چکی ہے۔ رات 8 بجے کہیں جا کر زلیخا کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے دکھتے سر کو پکڑا تھا اور نجمہ کو آواز لگائی تھی، نجمہ، نجمہ، کہاں مر گئی ہو؟ میرے لیے سر درد کی گولی لے کر آؤ اور ساتھ میں چائے کا 1 کپ بھی۔ وہ بغیر اپنے آس پاس دیکھے اس وقت وہ اپنے گھر نہیں بلکہ کسی اجنبی جگہ پر ہے۔ وہ اپنی ہی ہانکیں جا رہی تھی جب اچانک سے ایک دھاڑ سے دروازہ کھولتا عالم اندر داخل ہوا تھا، جسے دیکھتے زلیخا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وہ اس انجان شخص کو نہیں جانتی تھی۔ کون تھا وہ
اور اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ ویسے یہ سوال اسے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اس وقت یہاں جان مرد کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اس نے اس پر سے نظریں ہٹا کر جلدی سے اپنا دوپٹہ بستر سے اٹھا کر سر پر لیا تھا، جو بیڈ پر پڑا اپنی ناقدری کو رو رہا تھا۔ دوپٹے سے سر کو ڈھانپنے کے بعد اس نے اپنے آدھے چہرے کو اس سے چھپا لیا تھا۔ عالم سے ڈرتے ایک قدم دور ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ اور مجھے یہ کہاں لے کر آ گئے ہو؟ اس نے اسے آس پاس دیکھتے ہوئے غصے سے گھورتے عالم سے پوچھا تھا۔ یہ تو اس کا گھر نہیں تھا، یہ تو کوئی چھوٹی سی جگہ تھی۔ اس سے بڑا تو ان کی حویلی کا باتھ روم تھا، اور یہ چھوٹا سا کمرہ جس میں بس ایک پلنگ ہی تھا، جس کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔ میں کون ہوں؟ یہ سوال بیکار ہے۔ یہ پوچھو میں تمہارے حسین چہرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کر سکتا۔ جس چہرے کو تم مجھ سے چھپا رہی ہو اس کا نقشہ بگاڑ سکتا ہوں میں یوں پلوں میں۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے اس کے حواس گم کر گیا تھا۔ زلیخا 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ دیکھو ہم نے کچھ نہیں کیا، جانے دو ہمیں، وہ ہمت کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی۔ مبادا وہ اپنا کہا سچی نہ کر دے۔ اس کے ماتھے پر خوف سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ اس وقت وہ چلاک لومڑی سے بیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ مقابل شخص کی شخصیت ہی کچھ ایسی روبدار تھی کہ وہ کچھ غلط بول کر اپنے لیے مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ یہاں سے رہا ہونے کے بعد وہ اس شخص کی ایسی جرت پر 100 کوڑے تو اسے ضرور مارے گی۔ وہ ابھی اس کے اصل سے واقف ہی کہاں تھا، یا یہ کہا جائے کہ جو بھی زلیخا سوچ رہی تھی وہ اس کی خام خیالی ہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے، وہ کیا کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب وہ اسے اس کے ہی گاؤں سے یہاں لا سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عجیب جنونی انسان تھا، اس لیے زلیخا نے خاموش رہنا ہی بہتر جانا تھا۔ دیکھو تم مجھے غلط سمجھ کر اٹھا لائے ہو، میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اور جس کو اٹھانا ہے مجھے بتا دو، میں مدد کر دوں گی۔ زلیخا نے اسے لالچ دینا چاہا، لیکن وہ آ کر خود پھنس گئی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے بے قصور جان کر اس کے ساتھ رہنے والا برتاؤ کرنے والا تھا، اس کی یہ بات سن کر اس کا تو میٹر ہی گھوم گیا تھا۔ مطلب خود کی آزادی کے بدلے وہ کسی کو بھی پھنسا دے گی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم سب کتنے خود غرض ہو؟ نہیں پتہ ہوگا، میں تم لوگوں کو تمہاری خود غرضی کا اچھے سے سبق سکھاؤں گا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا تعلق ہے سردار حویلی سے؟ اس نے کڑکدار آواز میں اس سے سوال کیا تھا، اور یہی موقع زلیخا کو بہتر لگا تھا اسے اپنی اہمیت بتا کر ڈرانے کا۔ میں شجر خان کی ہونے والی بیوی ہوں، اس کی خالہ کی بیٹی۔ بہت جلد ہم شادی کرنے والے ہیں، تو مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروا دوں گی۔ وہ ذرا گردن اکڑا کر بولی تھی۔ سارا ڈر کہیں جا سویا تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ وہ یہ سب سنتے اسے ضرور گھر چھوڑ آئے گا، لیکن اس کے بعد جو رد عمل عالم نے ظاہر کیا اسے دیکھتے زلیخا کو لگا کہ وہ کسی پاگل کے چنگل میں پھنس گئی ہے۔ واہ عالم دین واہ، تو نے کیا پتہ پھینکا ہے، سیدھا شجر خان کی منگ پر وار، بہت مزہ آنے والا ہے۔ اور تم اپنا منہ بند رکھنا، اب میں نے کھانا رکھ دیا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بغیر کوئی پلان بنائے خاموشی سے کھانا کھا لینا، ورنہ یہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس نے شاپر کی طرف اشارہ کرتے دروازہ باہر سے لاک کیا اور اپنے نئے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا تھا۔ شجر خان کی دکھتی رگ اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے پہلے کہ اس تک پہنچتا، عالم اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح جب خوشی سے بھرپور انگڑائی لیتے شجر خان نے بستر پر ہاتھ پھیرا تو اسے دوسرا وجود وہاں محسوس نہ ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ نظر سامنے گئی جہاں وہ اس کے ہی کرتے میں گیلے بال لیے صوفے پر بیٹھی اپنی نظریں جھکائے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں گمان ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی پتھر کا کوئی مجسمہ پڑا ہو جس میں جان نہیں ہے۔ شجر خان نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے پہلے نہانے کا پلان بنایا۔ اس کو تو وہ بعد میں بھی تنگ کر سکتا تھا، تب تک شاید وہ سنبھل جاتی اور رات جو کچھ ہوا اسے قبول کر لیتی۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے لے کر ایک نظر خجستہ کے مرجھائے چہرے پر ڈالتا باتھ روم میں گھس چکا تھا۔
اس نے سارے سوالوں کے جواب پہلے سے ہی سوچ رکھے تھے۔ اب وہ سوال کرتی تو فوراً اسے جواب مل جانا تھا۔ وہ اپنی ہوشیاری پر مسکراتا جلدی سے نہا کر باہر نکلا تھا۔ خجستہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کی خاموشی سے شجر خان کو بے چینی اور جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ اپنے بال بناتے بار بار اسے شیشے میں سے دیکھا تھا، اور اب وہ اس سب سے تنگ آتا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔ کوئی مر نہیں گیا جو سوگ منا رہی ہو، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نارمل سی بات ہے۔ اب ہم دونوں شادی شدہ ہیں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ ویسے بھی میں نے وہ سب تمہاری جان بچانے کے لیے کیا تھا، ورنہ اب تک مر چکی ہوتی تو۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا اسے صفائی دے گیا تھا جو اس نے آج تک کسی کو نہ دی تھی، لیکن دوسری طرف تو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا تھا۔ وہ ابھی بھی خاموشی بیٹھی تھی۔ شجر خان نے خود کو قابو کرتے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا کہ وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ تم مجھے پامال کر چکے ہو، ایک تھپڑ کے بدلے سارے گاؤں میں، میرے گھر والوں کی نظروں میں اور میری خود کی نظروں میں تم مجھے گرا چکے ہو۔ تمہیں پتہ ہے ساری غلطی میری ہے۔ میں سوچتی تھی لڑکیوں کو بہادر ہونا چاہیے، کوئی غلط نظر ڈالے اس کی آنکھیں نوچ لینی چاہیے، لیکن میں غلط تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے جب بھی کوئی غلط نظر ڈالے آپ کو اس سے معافی مانگ کر اپنی عزت نفس کو مار کر اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ ان کا انجام وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا۔ گاؤں والوں کی نظر میں بہادر خجستہ اب آوارہ کہلائے گی۔ میرے ماں باپ کو سب بگوڑی اور بد کردار بیٹی کے طنز کریں گے، آزادی دینے کے طنز دیں گے۔ بہت صحیح ہوا میرے ساتھ۔ یہ سب باتیں کرتے وہ کوئی دیوانی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی باتیں سنتے شجر خان کو اپنا آپ بہت حقیر لگا تھا۔ وہ ایک لڑکی سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی تھی، لیکن یہ سب محض چند پلوں کے لیے ہی تھا۔ جب اسے خجستہ کا تھپڑ یاد آیا تو اسے اپنا آپ صحیح لگا۔ خجستہ اٹھتے شیشے کے سامنے آئی تھی۔ اپنے گلے سے قمیض ہٹا کر اس نے وہاں پر موجود نشانوں پر انگلی پھیری تو ایک سسکی لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ وہ یک ٹک خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پرفیوم اٹھائی تھی۔ شجر خان بڑے غور سے اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گردن پر موجود نشان کو دیکھ کر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے کہا تھا یہ سب اس نے جان بچانے کے لیے کیا تھا، اور اب یہ سب اس ایک لمحے میں ہی خجستہ نے پرفیوم کی شیشی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے پوری قوت کے ساتھ شیشے پر مارا تھا، جس کے نتیجے میں شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ خجستہ نے جلدی سے ایک کانچ اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھتے پھیرنا چاہا، جب بہت اچانک شجر خان اس کے قریب آتے اس کے ہاتھ سے شیشہ جھٹک گیا تھا، جس کے نتیجے میں خجستہ کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، لیکن شکر تھا کہ کٹ زیادہ گہرا نہ تھا۔ چھوڑو مجھے آزاد ہونے دو، میری ہمت ختم ہو گئی ہے، مجھے جانا ہے۔ تم خوش ہو جاؤ، تمہاری جان چھٹ جائے گی، میں نہیں رہوں گی، سب کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ وہ قابو میں ہی نہ آ رہی تھی۔ شجر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے اس کے گال پر ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ ایک دم سے وہ تھم گئی تھی۔ بکھرے بال، بکھرا حلیہ، وہ کہیں سے بھی کل والی خجستہ نہیں لگ رہی تھی جو اپنے حق میں آواز اٹھا رہی تھی۔ یہ تو کوئی ٹوٹی بکھری سی مظلوم چڑیا تھی جسے اپنا کچھ ہوش نہ تھا، جو سب سے خفا سی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، بس چپ۔ شجر اپنے سینے سے لگائے پیار سے اس کی کمر تھپتھپا کر اسے خاموش کروا رہا تھا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور آج صبح کیا ہو گیا تھا؟ شجر خان نے غور کیا تو اس کا جسم بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ وہ جتنی خود کو ملامت کرتا کم تھی۔ وہ انجانے میں ایک کھلے ہوئے پھول کی مرجھانے کا باعث بن چکا تھا۔ خجستہ کی حالت اسے اندر ہی اندر تکلیف دے رہی تھی، لیکن بظاہر وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اس کی وجہ وہ خود ہے۔ وہ شجر خان کے گلے لگے ہی نیم بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ اب وہ باقی سب کو تو بلا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے اس وقت شجر کی ہی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ شجر نے سب سے پہلے اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کیا تھا۔ اس کے بعد باہر آ کر اس نے ملازمہ کو آواز دی تھی،
میرے کمرے میں سوپ بنا کر لے کر آؤ جلدی سے۔ اور خود ایک بار پھر وہ کمرے میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ مورے اس کی اجرت دیکھ کر حیران تھی۔ کل تک وہ رحم کھا کر شادی کرنے والا، آج اس کی ذرا سی طبیعت خرابی پر اس کے لیے سوپ بنوا رہا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے خجستہ کو سوپ پلایا تھا اور دوائی دے کر دوبارہ سے سلا دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہ تھی، ورنہ ایک ہنگامہ برپا کر دیتی۔ اگر اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اس کا بھی یہی حال ہوتا۔ قسمت کے پڑنے والے مسلسل تھپڑوں سے وہ ہار کر ٹوٹ گئی تھی۔ اسے کمرے میں آرام سے آرام کرتا دیکھ کر شجر خود بھی باہر آیا تھا۔ دن گزر چکا تھا، اب دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ خانم نے شجر کو دیکھتے ہی کڑکدار آواز میں پکارا تھا، کل رات ایک لڑکی کی عزت کی پرواہ کرنے والے میرے پوتے نے اس شرط پر اس سے نکاح کیا تھا کہ وہ اسے عشائشیں تو دے گا پر اس کے حقوق نہیں۔ تو پھر اب میں یہ سب کیا سن رہی ہوں؟ خانم بھی، میں آپ کو سب بتاتا ہوں، آپ میری بات تو سنیں۔ آپ جو سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنی صفائی دینا چاہی تھی۔ بس چپ، ایک دم چپ، مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے۔ بس ایک سوال پوچھنا ہے کہ کل جو کچھ ہوا وہ سب کیا تھا؟ کل کے تمہارے بیان میں اور آج کی حرکت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ شجر خان ایک ہی رات میں اپنی زبان سے پھر گئے اور بیوی کے پلو سے لگ کر بیٹھ گئے ہو۔ تمہیں یہ تک معلوم ہے کہ تمہاری خالہ زاد اس وقت کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ زلیخا کہاں ہے؟ وہ حیرت سے خانم بی کو دیکھتے پوچھنے لگا۔ تم کمرے سے باہر آتے تو خبر ہوتی نا کہ گھر میں کیا طوفان اٹھ چکا ہے۔ کل تمہارے بابا اسد خان آ رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے زلیخا کو ڈھونڈ لو، ورنہ تم جانتے ہو اپنے باپ کے غصے کو۔ اور ہفتے بعد زلیخا کی ماں آ رہی ہے، تمہاری اس سے منگنی کرنے کے ساتھ نکاح کروانے بھی۔ اب ذرا ہوش کے ناخن لے لو اور ڈھونڈو اپنی مانگ کو۔ وہ تنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولتی ہوئی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ شیر خان، شجر خان نے دھاڑ نما آواز میں شیر خان کو بلایا تھا اور اس کی طرف لپکتے کھینچ کھینچ کر اسے 2 تھپڑ دے مارے تھے۔ تم کہاں مر گئے تھے جب زلیخا گھر سے غائب ہوئی؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور کسی کو بھی بتائے بغیر زلیخا کو تلاش کرو۔ اس نے اسے پرے دھکیل کر خود اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتے اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ اگر تو زلیخا یہ سب تم نے مجھے محض تنگ کرنے کے لیے کیا ہے تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن زلیخا کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ شجر خان غصے میں ہر چیز تباہ کر رہا تھا۔ اس نے یہ بات پھیلنے نہیں دی تھی کہ زلیخا گھر سے غائب ہے، اور جمیلہ کو تو 2 دنوں کے لیے حویلی کے تہہ خانے میں ڈال دیا تھا، جو اپنی بے خبری کی وجہ سے زلیخا کو اکیلے چھوڑ گئی تھی۔ وہ جھکے کندھوں کے ساتھ حویلی داخل ہوا تھا اور اب اسے خجستہ کی تکلیف کا اندازہ ہوا تھا، لیکن ابھی بھی وہ اس کی غلطی کی وجہ سے معاف نہیں کر رہا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ شجر نے ایک بھی پل انتظار کیے بغیر جا کر اسے پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لے لیا تھا، اور وہ اس اچانک افتاد پر حیران سی رہ گئی تھی، اور جب سمجھ آئی تو کونی اس کے پیٹ میں مارتے اس سے دور ہوئی تھی۔ دور رہو مجھ سے گندے انسان، تمہارا یہ غلیظ لفظ مجھ پر استعمال نہ کرنا۔ تم ایک بدتمیز اور انا پرست انسان ہو۔ دیکھ لینا تمہارا وہ حال ہوگا کہ ایڑیاں رگڑو گے، لیکن میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے نتنے پلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مڑتے ہوئے ڈریسنگ روم میں جانے لگی تھی جب شجر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا تھا۔ اس نے ایک ہی جست میں خجستہ کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کی سانسوں پہ حکمرانی جما لی تھی کہ وہ بے بس سی ہو گئی تھی۔ وہ جتنا شانت رہنا چاہتا تھا لیکن وہ رہنے نہ دیتی تھی۔ اس کی بات سنتے شجر کا میٹر ایک بار پھر سے گھوما تھا۔ وہ دن بھر کا تھکا اس وقت لوٹا تھا اور خجستہ کی کڑوی کسیلی باتیں سنتے اس کا غصہ ایک بار پھر سے اود آیا تھا۔ اس لیے اب وہ اپنی پوری شدتیں اس پر لوٹاتے اسے بے بس کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ جا بجا اپنا لفظ بکھیر رہا تھا۔ خجستہ بے حال ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، شجر خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا تھا۔ وہ اس کے قریب جاتے ہی بالکل اپنے ہوش گنوا بیٹھتا تھا۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ وہ اس کی قربت میں پوری طرح بہک چکا تھا۔ وہ خجستہ کو نڈھال دیکھ تھوڑی سی آزادی بخشتا، پھر سے اس کی سانسوں پر اپنا تسلط قائم کر لیتا۔
وہ پوری طرح ہر فکر سے آزاد اس کے وجود میں اترتا جا رہا تھا۔ اس پر خجستہ کی مزاحمت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایسے ہی اس کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور بستر پر آرام سے لٹا کر اس پر جنونی بادل بن کر سایہ کر گیا تھا۔ شجر نے چند پلوں کی رہائی دیتے اپنی قمیض کو وجود سے الگ کرتے بتی بجھائی تھی۔ خجستہ نے اسے دور ہوتے ہی اپنی سانسوں کو بحال کیا تھا، کیونکہ شجر نے اسے نڈھال ہی اتنا کر دیا تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچتی یا سمجھتی جب وہ ایک بار پھر اس کے وجود پر قابض ہوتے اسے بے بس کر گیا تھا۔ اس سے جتنی ہو سکتی تھی وہ مزاحمت کر رہی تھی، لیکن وہ عجیب ڈھیٹ انسان تھا جسے رتی برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ کیوں اس کو نہیں سمجھ رہا تھا؟ کیوں رفتہ رفتہ اس پر یوں زبردستی کر کے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بے بس ہے؟ تھک ہار کر وہ مزاحمت ترک کر چکی تھی، اب بس خاموشی سے پڑی اس کی شدتیں اور اس کی سرگوشیوں کو سن رہی تھی۔ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بے مول ہوتے بیڈ شیٹ میں جذب ہو چکے تھے، لیکن مقابل ان آنسوؤں کو بھی اپنے انداز میں چن رہا تھا۔ چاند بادلوں میں چھپا دور کھڑی قسمت کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جو ان کی زندگی بدلنے والی تھی۔ جب عالم واپس آیا تو زلیخا اسے کہیں نظر نہ آئی۔ کھانا وہ کھا چکی تھی کیونکہ سامنے خالی شاپر پڑا ہوا تھا۔ ابھی اس نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا جب اچانک سے کوئی اس کے سامنے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر وار کرتی، عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹیل کی بالٹی تھی جو شاید اس نے عالم پر وار کرنے کے لیے باتھ روم سے اٹھائی تھی۔ اگر بروقت عالم ہوشیاری سے اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیتا تو اب تک وہ بیوقوف اس کا سر پھاڑ کر انجانے شہر میں خود کو ایک نئی مصیبت میں پھنسا چکی ہوتی۔ زلیخا اپنا منصوبہ فیل ہوتے دیکھ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا۔ زلیخا نے اس سے ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن عالم کی گرفت مضبوط تھی۔ عالم نے اس کے ہاتھ سے بالٹی لے کر دور اچھالی اور آنکھوں میں غصہ لیے بڑے جارحانہ انداز میں اسے ایک طرف دھکا دے کر دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ بہت اٹھا لیا میری خاموشی کا فائدہ، اب بغیر چوں چرا کیے جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کر لو، ورنہ آئی تو بڑی حفاظت سے تھی، لیکن یہاں سے جاؤ گی بے آبرو ہو کر۔ امید ہے جیسے سمجھ گئی ہوگی تم۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ سمجھ گئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ دیوار پر ہاتھ مار کر بولا تھا۔ جی سمجھ گئی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شجر سائیں کو فون کر کے پیسوں کی مانگ کرنی ہے تو آپ فون دے دو، میں ان کو کہہ دیتی ہوں، آپ کی ساری باتوں پر عمل کیا جائے گا، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس سے بولی تھی۔ تم لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ ایک وہ شجر خان اور ایک تم چٹانگ بھر کی لڑکی مجھے پیسوں کا لالچ دے رہی ہو؟ تم سے تو میں بعد میں حساب کروں گا۔ ابھی اپنا چہرہ ڈھکو اور جلدی سے باہر آؤ، میرا ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح ہے۔ اس کی باتیں سن کر زلیخا کو ایک جھٹکا لگا تھا اور وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ صبح وہ اٹھا تو کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر چکی تھی۔ شجر خان شرٹ لیس سا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ جو کل ٹوٹی ہوئی سی لگ رہی تھی وہ آج شیرنی بنی پورے کمرے کا نقشہ بگاڑ رہی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی کے اور کتنے رنگ تھے، لیکن وہ اسے ہر رنگ میں اپنی طرف راغب کرنے کو تیار رہتی تھی۔ اس کا یہ شیرنی والا روپ دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے گھائل ہوا تھا اور اس کا دل کیا زور سے اسے اپنی باہوں میں بھر لے۔ اپنی سوچ پر عمل کرتے وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اسے ایک دم سے اپنے سینے سے لگا گیا اور اس کی گھنی زلفوں میں سانس لینے لگا تھا۔ یہ خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ خجستہ جو کہ ابھی آخری واز پھینک کر توڑنے والی تھی، اچانک افتاد پر کٹی ڈال کی طرح اس کے شرٹ لیس سینے کا حصہ بنی تھی۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ شجر خان کے سینے پر گئے تھے۔ خود کو قابو کرتے خجستہ اپنا زور لگاتے اسے پرے کیا۔ دور رہا کرو مجھ سے، بس بہت ہو گیا، مزید برداشت نہیں کروں گی میں۔ کیوں برداشت نہیں کرو گی؟ یاد رکھو میری بات، اب تمہیں ہی مجھے اپنے وجود پر جھیلنا ہے، اپنی آخری سانس تک۔ وہ اسے پیار سے کہتے آنکھ ونک کر گیا تھا۔
دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ 2 راتوں کی قربت سے اتنی محبت ہو گئی ہے مجھ سے کہ اس گھر کو اور اس کمرے کو اپنا مان کر مجھے ہی یہاں سے دفع ہونے کا کہہ رہی ہو۔ وہ صاف اسے چڑھا رہا تھا، جبکہ خجستہ کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ آخر یہ شخص سیریس کیوں نہیں ہوتا تھا؟ ہر سوال کا الٹا جواب تیار رکھتا تھا وہ۔ میں 4 دیواری میں بند رہنے کی عادی نہیں ہوں، مجھے حویلی سے باہر جانا ہے۔ خبردار، سوچنا بھی مت، اتنا بغیرت نہیں ہوں اپنی بیوی کو یوں آوارہ گردی کرنے کے لیے چھوڑ دوں۔ اسے خجستہ کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ اس کا دل تھا وہ ہر وقت یہیں رہے، اس کمرے میں۔ اس کی موجودگی جو اس خوشبو اس کمرے سے آتی تھی وہ اسے ہر پل محسوس کرنا چاہتا تھا۔ میں جاؤں گی کسی بھی قیمت پر، یہ گھر چھوڑ کے بھاگ نہیں رہی میں، بس کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ اتنی تو زندگی تنگ کر چکے ہو، اب کیا چاہتے ہو میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں؟ آخری بات میں اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا، لیکن خود گھر آ کر۔ تب تک تم یہی رہو گی، اپنے قدم باہر نہیں نکالو گی۔ خجستہ کے مرنے کی بات سنتے وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنی بات کرتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ ہاں، میری جوتی سنتی ہے تمہاری بات۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس وقت کوئی بھی اسے باہر نظر نہ آیا۔ باورچی خانے سے آوازیں آ رہی تھیں، وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ خجستہ شجر خان کی ضد میں آ کر گاؤں کی طرف نکل آئی تھی۔ کچھ اسے اس حویلی اور اس کمرے سے وحشت ہو رہی تھی۔ شجر خان نے کل ہی اسے منع کیا تھا کہ آج کے بعد اگر تم گاؤں میں مجھے ملی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، پر وہ خجستہ ہی کیا جو اس کی بات مان لے۔ اس کے بار بار منع کرنے پر بھی وہ حویلی ٹک کر نہیں بیٹھی تھی۔ شجر خان کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ حویلی سے نکلی اور نہر کی طرف چل دی تھی۔ کل والی بات وہ بھولی نہیں تھی، مگر اس نے چھوڑا بھی نہیں تھا شجر خان کو۔ ابھی وہ نہر کی طرف جاتی اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب کوئی تیزی سے اس کے قریب آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گھبرا کے پیچھے ہوتی، آنے والے نے تیزی سے اس کی کمر میں بازو مائل کیا تھا اور اسے کھینچتا ہوا قریب درخت کی اوٹ میں لے آیا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ منع کیا تھا نا کہ آج کے بعد گاؤں میں گھومتی ہوئی نہ دیکھوں، میری بات پلے نہیں پڑی تمہارے؟ شجر خان ڈیرے کی طرف جا رہا تھا جب شیر خان کے اشارے سے اس کے بارے میں بتایا تو اسے یوں منہ اٹھائے نہر کی طرف جاتا دیکھ کر اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی غصے سے۔ شیر خان کو جانے کا بولتا وہ غصے سے بھرا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اسے ایک ہی جھٹکے سے درخت سے لگاتا وہ سرخ چہرے سے گرایا تھا۔ لگتا ہے کل رات کے بعد تمہارے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہے جو میری کسی بات پہ ریئیکٹ نہیں کر رہی۔ اسے چپ چاپ اپنی طرف دیکھتا پا کر شجر خان اس کے نینوں کے پیالے میں دیکھتا مخمور لہجے میں بولا تو خجستہ نے اپنا پورا زور لگا کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا تھا۔ غصے سے اس کا پور پور جل اٹھا تھا۔ جب سے وہ اس کی ملکیت میں آئی تھی تب سے شجر خان اس پر خود سے زیادہ نظر رکھے ہوئے تھا، جو کہ ظاہر سی بات ہے ناممکن سا تھا، مگر پھر بھی وہ ہار نہیں مان رہی تھی۔ اوف، اب لگی ہو میری جنگلی بلی، ورنہ میں تو ڈر ہی گیا تھا کہیں تمہیں مجھ سے پیار تو نہیں ہو گیا۔ اس کے لبوں اور غصے سے لال چہرے کو گہری نظروں سے تکتے شجر خان نے اپنے نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا کر اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ یہ صاف اس کی خاموشی پر چوٹ تھی۔ شجر اچھی طرح جان گیا تھا کہ اگر وہ مسکرا دیتا تو وہ غصے سے چیخنے لگ جاتی، جو وہ نہیں چاہتا تھا، وہ اس لیے کہ اس کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ خان صاحب، پیار اور تم سے چوک کام کرو اپنا، تم سے پیار تو میری جوتی بھی نہ کرے، میں خود تو بہت دور کی بات۔ شجر خان کی قربت اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، مگر پھر بھی وہ بڑی مشکل سے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پا کر غصے سے بولی تھی، چلو دیکھتے ہیں مجھ سے محبت تم کرتی ہو کہ تمہاری جوتی۔ خجستہ کی بات نے شجر کو غصہ دلایا تو وہ دانت پیس کر بولا تھا، چھوڑو مجھے گھٹیا انسان۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ وہ اسے قہر برساتی آنکھوں سے گھورتی آگے بڑھنے کو تھی جب شجر نے اسے بالوں سے پکڑ کر واپس اپنے نزدیک کیا۔ پہلی بار اس خان کا نام لیا ہے، داد تو وصول کرتی جاؤ بیگم۔ شجر کو اس کا خان صاحب کہنا
عجیب سی سرشاری میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ خجستہ اس کی بات سمجھتی، شجر نے جھٹ اس کے گلابی لبوں کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اسے اپنے ساتھ بھینچتا جا رہا تھا۔ خجستہ اس کی شدتوں پر کپ کپا اٹھی تھی۔ وہ جتنا احتجاج کرتی وہ اتنا ہی اسے بے بس کرتا جا رہا تھا۔ شجر خان کو اس لڑکی سے نہ تو محبت تھی اور نہ ہی کسی قسم کا لگاؤ، مگر پھر بھی جانے اس میں کون سی جادوئی کشش تھی جو وہ نفرت کے باوجود بھی اسے اپنا جنون بناتا جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی بے-دم ہوتی اس کی باہوں میں بکھری۔ شجر نے جلدی سے اس کے لبوں کو آزاد کیا تھا۔ جنگل کا ویرانہ اور اوپر سے ان دونوں کی دھونے کی مانند چلتی سانسیں ماحول کو بوجھل سا تاثر دے گئی تھیں۔ شجر خان خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں پایا۔ آخر کیوں وہ اس کی قربت میں خود کو بہکنے سے روک نہیں پاتا تھا؟ ویسے تو ہر بات کا منہ پھوڑ جواب دیتی ہو بیگم، مگر میری قربت میں بھیگی بلی بن جاتی ہو۔ شجر نے گہرے گہرے سانس بھرتی خجستہ کے کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتی اسے دور ہوئی، مگر شجر نے پھر سے اس کے کانپتے وجود کو اپنی باہوں میں بھرا اور ڈیرے کی طرف چل دیا۔ خجستہ کو پہلے ہی چکر آ رہے تھے، اوپر سے اس نے اسے اور پریشان کر دیا تھا، مگر دل ہی دل میں سوچ چکی تھی کہ اسے ایسا مزہ چکھائے گی کہ یہ بھی کیا یاد رکھے گا کس سے پالا پڑا ہے۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ میں کیوں کروں تم سے نکاح؟ میں شجر سائیں سے نکاح کروں گی، وہ میرے قابل ہے، تم نہیں۔ مجھے جانے دو یہاں سے، جو چاہے دے دوں گی، لیکن نکاح میں ہرگز نہیں کروں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ زلیخا شجر خان سے محبت کرتی ہے اور ہمیشہ اس کی ہی رہے گی۔ عالم نے اس کی بات سنتے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کے سر سے چادر اچھال کر دور پھینکی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، میں تو نکاح کرنا چاہتا تھا تاکہ شجر خان کو اپنی مانگوں پر قائل کر کے تمہیں آزاد کر دوں، لیکن یہ بھی صحیح ہے، جب اس کی کزن بہن اوجڑی حالت میں کچرے کے ڈھیر پر ملے گی تو وہ کیا کوئی مرد تمہیں نہیں اپنائے گا۔ عالم کی باتیں سنتے زلیخا کی روح کانپ اٹھی تھی۔ وہ آنکھوں میں ڈر لیے چلا کر بستر کے ایک طرف ہو گئی۔ نہیں نہیں، مجھے چھوڑ دو، یوں مجھے پامال نہ کرو، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اسے دوپٹے کے بغیر یوں ہاتھ جوڑے دیکھ کر عالم کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن یہ سب بھی ضروری تھا۔ وہ ڈیٹ لڑکی پیار سے ہرگز نہ مانتی۔ تو کرو گی ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح؟ ایک دم عالم کی سنجیدہ گرجدار آواز گونجی تھی، جسے سنتے زلیخا کو اپنی روح فنا ہوتے نظر آ رہی تھی۔ مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتی، میں نے جو پوچھا ہے ہاں یا نہ۔ اس کی بات اچک گیا تھا۔ زلیخا خاموشی رہی تھی اور کیا کہتی۔ عالم کو غصہ آنے لگا تھا، وہ اس ڈیٹ لڑکی پر کتنی ضدی تھی۔ وہ ابھی بھی حامی نہیں بھا رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے اور سختی کرنی پڑ رہی تھی۔ اب تمہارے منہ سے ایک بھی آواز نکلی تو گلا گھونٹ دوں گا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتے اسے واحد بستر پر پٹک کر اس کی گردن میں جھک گیا تھا۔ اس کا وہ انگارہ نما لمس محسوس کرتے زلیخا کی جان جا رہی تھی۔ ہاں میں راضی ہوں، چھوڑ دو مجھے، وہ مزاحمت کرتے ہچکی لے کر بولی تھی۔ عالم اسی وقت اس سے دور ہوا تھا اور دوپٹہ اس کے منہ پر مارتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیوں ہوا ہے میرے ساتھ یہ سب؟ آخر کیوں؟ باپ کے پیار کے لیے ترستی رہی، جب وہ گھر آیا تو زندہ نہیں بلکہ اس کی میت تھی۔ میری ماں کو لوگوں کی پرواہ ہے۔ اگر میں شجر خان سے شادی کر کے ایک محفوظ چھت اور اس کی محبت چاہتی تھی تو کیا غلطی تھی میری؟ کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کیوں؟ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اپنے رب سے شکوہ کنا تھی، اور یہ سب سچ ہی تو تھا۔ اس کا باپ ایک آوارہ مرد تھا، دوسری شادی کوٹھے پر کر رکھی تھی، اپنی بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر چکا تھا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی اولاد کا کیا ہوگا۔ اس کی ماں کو وہ منحوس لگتی تھی۔ اس کا بس سوچنا تھا کہ شجر خان سے شادی کے بعد اس کے قدم یہاں پکے ہو جائیں گے۔